میرا آئین اجازت دیتا ہے کہ انتظامی طور پہ صوبے بنانے چاہے تو بنا لیں، پورے پاکستان میں بن بھیا تو طے کریں سندھ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یہ طے کر لیں، ایسا تو نہیں ہے، جب ہے تو آئین پاکستان ادھر بھی اپلائی ہوتا ہے، تو یہ والی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آج گورننس کے مسئلے ٹھیک کر دیں، آج اس شہر کے گورننس کے مسئلے ٹھیک کر دیں، آج پورے پاکستان میں دیکھیں نا، کے پی کے میں بھی آوازیں آتی ہیں، پنجاب میں بھی آوازیں، ساؤتھ پنجاب والی سائڈ پہ۔ بات بڑی سمپل سی ہے، آپ گورننس کے جو مسائل ہیں لوگوں کے، وہ ڈور اسٹیپ پہ حل نہیں ہو رہے، جب حل نہیں ہوں گے تو پھر یہ والی باتیں آئیں گی، اور یہ والی باتیں جب آئیں گی تو خاص طور پہ ہماری جو دو بڑی جماعتیں ہیں ان کو بڑی بری لگ رہی ہوگی۔ یہ جتنے افسران بیٹھے ہوئے نا، جتنے ایم سیز مختلف ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو، چاہے ڈسٹرکٹ ایسٹ ہو، چاہے کراچی کے جتنے بھی اضلاع میں تعینات ایم سی ہو، اپنا قبلہ درست کرو، تمہارے پیچھے میں خود ڈائریکٹلی لگوں گا، کیونکہ یہ پیسہ تمہارے ابو جی کا پیسہ نہیں ہے بھائی، یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ، اور اس کو آپ کو جواب دینا ہوگا۔ ایک مسئلہ جو گلیوں اور محلے میں فیس کر رہے ہیں، اور میں خاص طور پر میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کو فوکس کروں گا۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل ہارٹ آف کراچی ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال سے کراچی میں اگر پڑھے لکھے کی کمپوزیشن کی جائے تو سب سے زیادہ ہمارا پڑھا لکھا ڈسٹرکٹ ہے۔ اس ڈسٹرکٹ میں جن لوگوں کے پاس بنیادی ضروریات زندگی لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ادا کرنے سے بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ میں نام لے لوں، نام بھی ایک تو اسلامک ٹچ آ جاتا ہے اس میں، نام بھی ایسا، اللہ معاف کرے، مطلب نام ایسا اور پھر کام ایسے، عجیب سے مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات۔ جماعت اسلامی کی میں بات کر رہا ہوں۔ جماعت اسلامی آپ سب کے علم میں ہے، کوئی 1-1.5 سال سے ان کے جو ناظمین ہیں، سب سے پہلے تو بولتے ہیں جی ہم اختیارات کا رونے نہیں روئیں گے، اور پورے شہر میں بینر لگائے ہوئے کہ جی اختیارات ہو، تو منافقت تو ان کی اسی سے کلیئر ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، یہ جو اربوں روپے کے کراچی کی عوام کے ٹیکسوں کے پیسے کے 1-1 سال سے جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں روڈ کٹنگ کے نام پہ، یہ بھائی ان کے ابو جی کا پیسہ نہیں ہے، یہ عوام کا پیسہ ہے، اور اگر عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں لگے گا لوگ جوتے ماریں گے۔ ڈسٹرکٹ سینٹر میں کوئی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2.5 ارب کے لگ بھگ سالانہ سیلریز نکال کے پیسے بچتے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہو ان پیسوں کا؟ نیو کراچی، نارتھ نظم آباد، گلبرگ، فیڈرل بی ایریا، یہ سارے ایریاز برباد کیے جا چکے۔ بھائی مین شاہراہیں کی ایم سی کی ہے، اس پہ میں 20 بار بات کر چکا ہوں۔ یہ جو اندرونی گلیاں ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اندرونی گلیاں بنانا ٹی ایم سیز کی ذمہ داری ہے۔ ٹی ایم سیز اربوں روپے کی روڈ کٹنگ کی مد میں پیسے لیتی ہے، مجھے نہیں پتا 1.5 سال سے پیسے رکھ کے یہ لوگ کر رہے کیا ہیں۔ بہت ساروں نے بتایا وہ اس پہ سود کھا رہے ہیں، تو میں نے ایک سے ایسے ہی آرگیو کیا، میں نے کہا جماعت اسلامی والے سود کھا دیں کیا؟ انٹرسٹ کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ سال بھر سے پیسے رکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، آپ نے پیسے تو رکھے ہوئے۔ اچھا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ریکارڈز کہہ رہے ہیں، ریکارڈ سب کے پاس ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی اویلیبل ہے۔ تو یہ منافقت ان کو چھوڑنی ہوگی۔ پورا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اسی جماعت کے پاس ہے، بینر مافیا جو ہے ان کے پاس چندے زکوٰۃ کے پیسوں سے بینر لگانے کے پیسے آ جاتے ہیں۔ یہ پیسے مجھے ایسا لگتا ہے شاید 1 سال اور انتظار کیا جائے گا، کیونکہ 1.5-2 سال سے ان کے پاس پیسے پڑے ہوئے، یہ خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے خرچ کرنے ہیں جب یہ پورا ٹینیور اینڈ ہونے لگے گا تو پولیٹیکل لیوریج حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی سمپتی حاصل کرنے کے لیے آخری میں پیسے لگائیں گے۔ تو لوگوں کو بیوقوف مت بناؤ بھائی، بات بڑی سمپل سی ہے۔ جب آپ نظام کی بات کرتے ہیں کہ جس پہ اختیار نہیں ہے تو کیوں الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا؟ ہم نے تو نظریاتی اختلاف کو بالائے طاق رکھے، میرے پارٹی کے چیئرمین خود ان کے جماعت کے جو آفس ہے ان کا نور حق ہے کیا ہے، ادھر گئے تھے۔ اس وقت کے امیر جماعت جو ہے کراچی، وہ جو میئر صاحب اب وہ بن گئے نا، کیا نام ہے ان کا، حافظ نعیم صاحب، ان کے پاس گئے تھے۔ ہم نے، ہمارا سخت ترین نظریاتی مخالفت ہے، مگر اس کے باوجود چونکہ ایجنڈا کراچی تھا، چونکہ ایجنڈا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، تو ہم ان کے پاس گئے اور ان سے جا کے کیا بات کی کہ جس نظام پہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ایک فراڈ نظام ہے، اگر آپ اس پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے آپ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔